اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، ناظرین محتشم، آج ہم آپ کی خدمت میں اپنے چینل کلام الامام سے ایک اور ویڈیو، ایک اور حدیث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اور اس سے جو پچھلی ویڈیو ہم نے بنائی تھی، یہ ویڈیو اسی سے منسلک ہوگی اور فردر اس میں ایکسپلینیشن ہوگی ڈیٹیل کے ساتھ، جو مولا نے بتایا تھا کہ باطن میں بنو امیہ کے زمانے میں قتل حسین کے بارے میں معرفت۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ بہت نایاب سر من اسرار آل محمد میں سے یہ حدیث ہیں، اور یہ وہ راز ہیں کہ مولا نے اپنے صحابہ کو بڑی سختی سے منع فرمایا کہ اس دور میں کہ اگر یہ راز نکل جاتے تو کم از کم جو اس غلطی کی انہیں سزا ملتی وہ یہ ہوتی کہ ان کا قتل حکومت وقت پر لازم ہو جاتا اور وہ قتل ہو جاتے، صرف اس حدیث کو باہر یا لیک آؤٹ کرنے کے جرم میں۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حدیث کتنے راز اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ تو آج مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں یہ حدیث بیان کرنے لگا ہوں۔ چونکہ آج شب لگ جائے گی، آج حضرت مسلم ابن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام، سفیر مولا و آقا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی شب ہوگی، اور آج شام کو میرا خطاب بھی ہے، مجلس پڑھنے کے لیے بھی مجھے جانا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج یہ آفٹرنون میں یہ ویڈیو ایک اور ریکارڈ کر دی جائے اپنے مومنین بہن بھائیوں کے لیے۔ تو عزیزان محترم، مفضل نے کہا، اے میرے مولا، مجھے بتلائیے حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ کہ وہ لوگوں پر قتل و ذبح کے وقت کیسے مشتبہ ہو گئے، کہ جیسے مسیح یعنی حضرت عیسیٰ قتل کے وقت مشتبہ ہو گئے تھے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفضل، یہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے کہ جسے لوگوں پر اس نے مشکل کر دیا ہے، اسے اللہ کے اولیاء اور خاص مومنین جانتے ہیں۔ امام ابدان میں طوعن و کرہن داخل ہوتا ہے، اور جب چاہتا ہے اس میں طوعن و کرہن نکلتا ہے۔ جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنی قمیص بغیر تکلیف اور بغیر کسی پریشانی کے اتار دیتا ہے، جب دشمن حسین کو ذبح کرنے پر جمع ہو گئے، تمام دشمن، تمام قاتلان مولا حسین جب مولا کو ذبح کرنے پر جمع ہو گئے تو وہ اس بدن سے نکل گئے، اور اللہ نے انہیں اٹھا لیا اور ان کے اعداء کو ان سے دور رکھا، اور اللہ ان کے دشمنوں پر سخت غضبناک ہو گیا۔ بے شک اللہ قادر ہے اور پاک ہے کہ ان کو جلد عذاب دے، لیکن وہ حلیم ہے، طاقت والا ہے، اور اپنے وعدے کے خلاف نہ کرنے والا ہے، اور اپنی حکمت کو پچھاڑنے والا نہیں۔ جیسا کہ اللہ نے بیان کیا، وہ جو کہتا ہے جو چاہتا ہے، جبکہ اللہ نے جب کسی چیز کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو اسے کہا کہ ہو جا، اور وہ ہو گئی۔ پس اللہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا۔ اور جب حسین عراق کی طرف نکلے، بس جبرائیل ان کے پاس آتے رہے اور انہیں بتلاتے رہے، یہاں تک کہ وہ دن کہ جب ان کے گرد لشکر جمع ہو گئے اور گھوڑے تیار ہو گئے اور جنگ شروع ہونے لگی۔ اس وقت میرے مولا و آقا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل کو بلایا اور ان سے کہا، میرے بھائی، میں کون ہوں؟ فرمایا، آپ وہ ہیں کہ اگر زمین و آسمان کو حکم دیں تو وہ آپ کی اطاعت کریں۔ امام نے فرمایا، جبرائیل نے کہا، لبیک میرے مولا۔ امام نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ مخلوق کمزور خیال کرتے ہوئے اپنے سردار کو قتل کر دیں گے؟ مگر اللہ کی قسم، یہ اس حد تک نہ پہنچ سکیں گے، اور نہ ہی کسی اللہ کے اولیاء میں سے کسی تک پہنچ سکیں گے، جس طرح کہ وہ عیسیٰ اور امیر المومنین علی علیہ السلام تک نہ پہنچ سکے تھے، لیکن وہ یہ کام ضرور کریں گے تاکہ ان پر عذاب حلال ہو جائے۔ حجت و بیان کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبرائیل، اس انکار کرنے والے ظالم اور گمراہ کی طرف جاؤ اور اس سے کہو کہ کون چاہتا ہے کہ تم لڑائی کرو۔ جبرائیل علیہ السلام
ایک پریشان حال اور بھٹکے ہوئے انسان کی صورت میں اس کے پاس گئے اور عمر ابن سعد ملعون کے پاس جا کر کھڑے ہوئے۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے اس کی افواج تھیں۔ پس جبرائیل علیہ السلام فوج کی صفوں کو چیرتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے۔ جب عمر ابن سعد لعین نے اس کی طرف دیکھا تو رعب زدہ ہو گیا اور کہا تم کون ہو؟ جبرائیل نے کہا میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم سے پوچھ سکوں کہ تم کس سے لڑنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا میں حسین ابن علی علیہ السلام سے لڑنا چاہتا ہوں۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کا خط ہے کہ اس نے مجھے قتل حسین کا حکم دیا ہے۔ تو جبرائیل نے اس سے کہا تم پر وائے ہو، تم جہانوں کے پروردگار کے نمائندے کو قتل کرو گے۔ بس عمر ابن سعد لعین نے جب یہ سنا تو اس پر خوف طاری ہو گیا اور اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا اسے پکڑو اور اسے قتل کر دو۔ بس جبرائیل علیہ السلام نے ان سپاہیوں کے چہروں کو چھوا تو وہ منہ کے بل گر پڑے اور ملعون ابن سعد بھی اپنے چہرے کے بل گر پڑا۔ جب اسے اور اس کے اصحاب کو افاقہ ہوا تو دیکھا کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس نے اپنے لشکر سے کہا کہ وہ کون تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے لشکر اور دربانوں کی موجودگی میں کوئی اجنبی شخص تمہارے قریب آ جائے؟ تو ایک شخص بولا ابن سعد ہو سکتا ہے کہ یہ ابلیس ہو۔ عمر سعد نے کہا برا ہو تیرا، یہ ابلیس کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہمارے ساتھیوں میں سے ہے اور ہم اسی کا تو لشکر ہیں کہ جو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے پر جمع ہوئے ہیں، وہ ہمیں کیسے خوف دلا سکتا ہے؟ اس اجنبی شخص نے میرے سینے میں کھٹکا پیدا کر دیا اور میرے امر سے مجھے مشغول کر دیا۔ تو اس قوم میں سے ایک شخص نے کہا امیر اللہ تیری اصلاح کرے، میرے پاس اس شخص کی معرفت ہے اور اسے میرے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ عمر سعد لعین بولا مجھے بتلاؤ یہ شخص کون تھا؟ اس نے کہا کہ بے شک حسین علیہ السلام اور اس کے والد جادو جانتے ہیں، اور حسین علیہ السلام کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جادوگری یہ حسین ہی کی جادوگری تھی۔ یہ سننا تھا کہ عمر سعد نے کہا ہاں تم نے سچ کہا، مجھے بھی ان سے جادو لاحق ہوا ہے۔ پس تم نے ایسی بات کہی ہے کہ جس سے میرا دل مضبوط ہوا ہے، مجھے حوصلہ ملا ہے۔ پس اس نے تیر امام کے لشکر کی طرف پھینکا اور اپنی سپاہ و لشکر سے کہا گواہ رہنا میں وہ پہلا ہوں جس نے جادوگر کے لشکر میں تیر پھینکا ہے۔ اللہ لعنت کرے اس ملعون پر۔ اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنا اسلحہ تیار کرے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے سے جنگ کے لیے۔ پس سب سے پہلے دو انتہائی کریہ صورت کالے حبشی ظاہر ہوئے۔ امام نے فرمایا اے جبرائیل مسخ ہونے کی صورت میں ان کی تراکیب میرے لیے ظاہر کرو۔ اسی وقت جبرائیل اپنا ہاتھ بڑھایا اور دو مینڈھے جو تھے پھر امام کے سامنے ظاہر ہوئے۔ تو امام نے فرمایا انہیں پلٹاؤ، تو وہ دوبارہ کالے مرد تھے اور وہ اسی حالت میں تھے کہ ان کے دماغوں میں تلواریں داخل ہوتی تھی اور ان کی دبر سے نکل جاتی تھیں۔ حسین نے فرمایا جبرائیل یہ دونوں لعین کون ہیں؟ فرمایا اے میرے مولا یہ سعد اور معاویہ ہیں۔ حسین نے فرمایا اے ملعونو میرے قریب آؤ، تم نے عذاب کو کیسا پایا مسخ ہونے میں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم نے بہت سخت عذاب پایا ہے، ہمیں اس مسوخیت سے نکال دیجئے۔ بشریت میں ہم نے آپ کے حق کو پہچان لیا اور ہم پر رحم کیجئے۔ فرمایا تم دونوں پر اللہ کبھی رحم نہیں کرے گا اور تم ایک کے بعد دوسری مسوخیت کے عذاب میں رہو گے، یہ تم دونوں کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بخش دیجئے۔ فرمایا تم دونوں کے لیے نہ بخشش ہے اور نہ ہی رحمت، بے شک اللہ کی رحمت صرف اس کے اولیاء اور اصفیاء کے لیے ہے اور میرا عذاب اور سختی اللہ کے دشمنوں کے لیے ہے۔ پس انہوں نے ایک زوردار چیخ ماری اور وہ زمین میں دھنس گئے۔ مفضل نے کہا مولا وہ کہاں گئے؟ فرمایا وہ دونوں لشکر یزید میں حسین سے قتال کے لیے پلٹ گئے۔ یعنی مولا نے اس وقت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لی اور مولا نے ان کا مستقبل بھی دکھایا اور فوراً پھر انہیں واپس حال میں بھی لے آئے اور ان کا ماضی بھی دکھا دیا۔ فرمایا ہاں ان کے ساتھ مومنین و موحدین تھے۔ جب مولا نے یہ فرمایا کہ وہ دونوں لشکر یزید میں حسین علیہ السلام سے قتال کے لیے پلٹ گئے، مفضل نے کہا اے مولا اس دن امام حسین کے ساتھ کوئی موحد مومنین میں سے بھی تھا؟ فرمایا ہاں ان کے ساتھ مومنین و موحدین تھے۔ امام صادق دوبارہ اس حدیث کی طرف پلٹے اور اس آیت کی تلاوت فرمائی وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک عذاب نہ دیکھ لیں، پھر ان کو غالب اور مقتدر طاقت والا پکڑے گا۔ مفضل نے کہا اے میرے مولا کیا اصحاب حسین جبرائیل کو دیکھتے تھے؟
فرمایا ہاں وہ میکائیل اور اسرافیل کو بھی دیکھتے تھے اور میں ان کو دیکھتا ہوں اور تم ان کو دیکھتے ہو۔ مفضل نے کہا میرے مولا کیا میں جبرائیل اور اسرافیل اور میکائیل کو دیکھتا ہوں؟ فرمایا ہاں۔ میں نے کہا کیا ایک صورت میں یا مختلف صورتوں میں؟ آپ نے فرمایا بلکہ ہماری صورت میں۔ مفضل نے کہا میرے مولا آپ نے جبرائیل کو کب دیکھا؟ فرمایا آج ہی۔ مفضل نے کہا کہاں؟ فرمایا ہمارے اسی گھر میں۔ میں نے کہا کس وقت؟ امام صادق نے فرمایا اسی وقت۔ کیا تم چاہتے ہو کہ وہ تم سے کلام کریں؟ میں نے کہا اللہ کی قسم کیوں نہیں۔ فرمایا ابو الخطاب جو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے تم جبرائیل ہو؟ ابو الخطاب نے کہا اللہ کی قسم میں جبرائیل ہوں، اور اللہ کی قسم مجھے ہی حسین نے ملعون عمر سعد کی طرف بھیجا تھا، اور میں ہی تھا کہ جس نے اس سے کلام کیا، اور میں نے ہی اس کو اور اس کے ساتھیوں کو منہ کے بل جہنم میں گرایا، اور میں نے ہی انہیں عذاب میں مبتلا کیا، اور میں نوح کی دعوت کے جس میں انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی تھی ساتھی ہوں، بس انہوں نے اس کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا اور میں نے ان کو غرق کر دیا، اور میں ابراہیم کا ساتھی ہوں کہ جب انہوں نے ان پر ظلم کیا اور ان کو آگ میں پھینکا، اور اللہ کی قسم میں ان کے ساتھ تھا، بس مجھے اور ان کو آگ نے کچھ نہیں کہا، اور میں دانیال اور ہر نبی کے ساتھ رہا۔ اللہ کی قسم میں نے اپنے رب کی ربوبیت میں کبھی شک نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کروں گا، اور میں موسیٰ، عیسیٰ اور محمد کا ساتھی ہوں، اور میں ابو الخطاب اور ابو الطیبات ہوں، اور میں ہر زمانے میں ہر امام کے سامنے کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوتا ہوں، مختلف اسماء کے ساتھ، اور میں قائم کے ساتھ بھی ہوں گا، اور ان کی تلوار سے ظالموں کا خاتمہ کروں گا۔ بس میں اپنے پروردگار کے حکم سے زندگی اور موت دیتا ہوں۔ اسی اثنا میں دو سوار آئے کہ جن کو میں نہیں جانتا تھا، تو امام صادق نے فرمایا کیا تم ان دونوں کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہے میرے مولا نہیں۔ فرمایا یہ دونوں میکائیل اور اسرافیل ہیں، ایک مشرق میں تھا اور ایک مغرب میں تھا۔ میں نے کہا ہے میرے مولا یہ دونوں وہاں کیا کر رہے تھے؟ فرمایا کہ میں نے انہیں ایک کام کے لیے بھیجا تھا۔ فرمایا کیا یہ دونوں رسول اللہ اور امیر المومنین کے عہد میں تمہارے ساتھ تھے ابو الخطاب؟ ابو الخطاب نے کہا جی ہاں، اور عیسیٰ و موسیٰ، ابراہیم و نوح کے عہد میں بھی میرے ساتھ تھے، اور اس سے پہلے آدم کے دور میں بھی۔ مفضل نے کہا میرا رب بڑا بلند ہے، اس کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ پس میرے مولا امام صادق نے میری طرف دیکھا اور فرمایا مفضل تم کو بہت بڑی فضیلت دی گئی ہے اور تمہیں علم باطن سکھایا گیا ہے، پس تم اسے چھپاؤ، یہ اللہ کا راز ہے، اسے کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو سوائے ہمارے مخلص شیعہ کے۔ اگر تم نے اسے ہمارے دشمنوں کے سامنے فاش کر دیا تو تم نے اپنے قتل کو آسان بنا لیا۔ میں نے کہا میں ایسا ہی کروں گا، لیکن میرے مولا یہ اللہ کا فضل ہے، تو آپ مجھے اسے چھپانے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا مفضل اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ اس کی چھپ کر عبادت کی جائے۔ میں نے کہا میرے مولا آپ نے سچ فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی تو ناظرین و سامعین، یہ تھی وہ حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس حدیث کو بار بار سنیے اور اس کے ہر پہلو پر غور کیجیے۔ یقیناً اس حدیث میں معرفت کے کئی دروازے آپ کو ملیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ ہمیشہ خیریت سے ہی رہیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس سے قبل کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، آپ حضرات کے لیے دعا گو ہوں کہ مولا آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے، اور ہمارے اس دور کی جو سب سے بڑی دعا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے مولا سلطان زماں کی معرفت، ان کی زیارت اور رابطہ ہو جائے۔ اور جاتے جاتے پھر ایک گزارش آپ کی خدمت میں کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیوز کو لائک کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ میں بہت مشکور ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ روز بروز جو ہے وہ سبسکرائبر بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگ ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگر اسی طرح یہ سلسلہ آپ اسی ذوق و شوق کے ساتھ سنتے رہیں گے تو میں اس سلسلے کو مسلسل جاری رکھوں گا، اور انشاءاللہ ان احادیث کے بعد اور بہت سارے موضوع ہیں جو نہ ختم ہونے والے موضوع ہیں، کیونکہ محمد و آل محمد کا علم اور معرفت تو بحر بے کراں ہے کہ جسے کوئی بھی عبور نہیں کر سکا، کوئی اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا۔ تو ہم بھی بس کوشش کرتے ہیں کہ غمام ثانی علوم محمد و آل محمد میں سے ہمارا شمار ہو جائے، اور ہم اسی بحر علم و معرفت میں غوطہ زن رہیں اور موتیوں کو اسی طرح تلاش کرتے رہیں، اور
پھر جب ہمارے امام چاہیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے مولا کے دور میں اسی طرح خوشباش زندگی گزاریں گے جس طرح ہمارے مولا آقا چاہتے ہیں. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم تحفہ یا علی مدد.